خداوند یسوع مسیح کی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں خدا کا خادم کاشف چاند FGA بائبل کالج میں بطور کیمپس پاسٹر خداوند کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے الہی محافظت کے تعلق سے سیکھیں گے، اور زبور نمبر 127 کی صرف پہلی آیت میں تلاوت کروں گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ آج ہم ڈیوائن پروٹیکشن کے تعلق سے، الہی محافظت کے تعلق سے سیکھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں جب آندھی یا طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ پہ پناہ لیتے ہیں جہاں پہ ہم اس آفت سے متاثر ہونے سے بچ سکیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے اس بات پر غور کریں گے کہ جب کچھ آفات ہماری زندگیوں میں آنے کا خدشہ ہوتا ہے، جب ہم خطرے سے دوچار ہوتے ہیں، جب ہم مسائل اور مشکلات میں ہوتے ہیں، تو کون ہماری محافظت کر سکتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کی محافظت لے سکتے ہیں؟ فقط خداوند ہی ہماری محافظت کرتا ہے۔ جب تک خداوند ہماری حفاظت نہ کرے، نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ اس کا مطلب ہم جتنا بھی چارہ کر لیں، ہم خود کو محفوظ کرنے کے لیے جتنے بھی طریقہ کار اپنا لیں، وہ سب طریقہ کار ناکافی ہیں، وہ ناکامیاب ہوں گے۔ ہماری پروٹیکشن خداوند ہمارے خدا میں ہے۔ جب ہم خداوند پر توکل کریں گے، جب اپنے آپ کو ہم خداوند میں محفوظ کریں گے، تو ہم سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ خداوند میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم الہی پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں؟ آئے ہم خدا کے کلام میں سے مزید کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے واقعات ان پر غور کریں کہ ایمانداروں نے الہی پروٹیکشن کو کس طرح سے حاصل کیا۔ ہم خدا کے کلام میں سے جب پہلا سیموئیل اس کا 19واں باب 18ویں سے 24ویں آیت پڑھتے ہیں، تو یہاں ہمیں داؤد کا واقعہ ملتا ہے۔ جب ساؤل داؤد پر جان لیوا حملہ کرنا چاہتا ہے اور داؤد کی بیوی میکل اسے بچا کر وہاں سے بھیج دیتی ہے، اور وہ نیوت میں چلا جاتا ہے، چونکہ وہاں خدا کا خادم، خدا کا ممسوح سیموئیل ہے۔ وہ سیموئیل کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر جب وہ سیموئیل کے پاس پہنچتا ہے، ساؤل کو خبر ملتی ہے کہ داؤد نیوت میں ہے، اور وہ قاصد بھیجتا ہے تاکہ اسے گرفتار کرے، اور وہ اسے مروانا چاہتا ہے۔ اور جب وہ قاصد وہاں پر پہنچتے ہیں، سیموئیل نبوت کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے، اور خدا کی حضوری کے باعث وہ جو قاصد ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت خداوند کی حضوری کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور وہ نبوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ ساؤل حتیٰ کہ خود ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچتا ہے، اور چونکہ وہ بھی وہاں پر ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں خداوند کی حضوری ہے، تو وہ ان کو داؤد کو گرفتار کرنے کی بجائے وہ بھی وہاں پر خداوند کی حضوری میں، اور وہ بھی نبوت کرنا شروع کرتا ہے۔ اور ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ داؤد چونکہ وہ خداوند کی حضوری میں ہے، اس لیے وہ سلامتی کے ساتھ ہے، وہ محافظت کے ساتھ ہے، اور وہ وہاں سے پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ کیا ہم خداوند کی حضوری محض ایسی جگہوں پہ پا سکتے ہیں جہاں پہ خدمت گزاری کا کام ہو رہا ہو، یا کسی بھی جگہ ہم خداوند کی حضوری کا تجربہ کر سکتے ہیں؟ جب ہم اعمال کی کتاب 16واں باب اس کی 23ویں سے 26ویں آیت پڑھیں، تو خدا کے کلام میں پولس اور سیلاس کے تعلق سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کو بیعت لگائے گئے تھے، اور بیعت لگا کے ان کو قید خانے میں اندر کی کوٹری میں رکھا گیا تھا، اور وہاں ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونکے ہوئے تھے، یا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ اور ایسے میں وہ لکھا ہے کہ آدھی رات کے وقت دعا کر رہے تھے اور حمد کے گیت گا رہے تھے۔ وہاں خداوند کی حضوری، خداوند کا جلال، اور لکھا ہے وہاں خداوند نے ان کی محافظت کی۔ خداوند کی حضوری میں جب ہم آتے ہیں تو جو لوگ ہماری آواز سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حضوری میں ہم گا رہے ہوتے ہیں، یا اس کی ورشپ میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی خدا کی حضوری مل جاتی، وہ بھی اس کی محافظت میں آ سکتے ہیں۔
اس طرح سے ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کے لیے تیار کر لیتے ہیں، ان کا ذہن تیار کر لیتے ہیں کہ وہ خدا پر ایمان رکھیں، اور اس طرح سے وہ بھی خداوند کی محافظت میں آئیں۔ ہم خدا کے کلام میں ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے الہی محافظت حاصل کر سکتے ہیں، خداوند کی حفاظت میں آنے کے لیے اس کی ورشپ کرنے سے۔ اور پھر زبور نمبر 34 اس کی 7ویں آیت ہمیں بتاتی ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ ہم کیا کریں کہ خدا ان کی محافظت حاصل کریں؟ دوسری بات، ہم اپنے آپ کو یہ جتائیں، اس بات کا احساس دلائیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر قدم اٹھاتے ہوئے کہ کیا میرا یہ قدم اس بات کی نمائندگی کرتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میں خدا کے خوف میں چلنے والا شخص ہوں۔ اگر میں خدا کے خوف میں چلتا ہوں تو ایوب کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ پھر ہم بدی سے بچیں گے۔ جب ہم خدا سے ڈرتے ہیں تو خدا اپنے فرشتگان کے وسیلے سے ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، خدا ہماری محافظت کرتا ہے۔ اور یہ داؤد کا زبور ہے، زبور نمبر 20 اس کی 6 آیت میں اپنے تلخ تجربات اور مصیبتوں میں خداوند کی وفاداری کے تجربے کی روشنی میں ایک بیان دیتا ہے، اور وہ بیان اس لیے رقم کرتا ہے تاکہ جب دوسرے اس بیان کو پڑھیں تو وہ بھی خداوند میں تقویت پائیں، وہ بھی الہی محافظت حاصل کرنے کے لیے خداوند کے طالب ہوں۔ وہ بیان کرتا ہے، اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے دہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ ہم جانتے ہیں اس کی مصیبتیں بہت سی تھیں، اور وہ بیان کرتا ہے کہ صادق کی مصیبتیں تو بہت سی ہیں، مگر خداوند اس کو اس کے سب دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ خداوند نے چونکہ اس کو اس کے دکھوں سے رہائی بخشی، وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کا روح القدس ہمیں ملتا ہے، ہمیں روح القدس کا مسا ملتا ہے، تو ہم خداوند کے ممسوح ہیں کہ اس دنیا میں اس زمین پر اس کا جلال ظاہر کریں، اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس کا دہنا نجات بخش ہاتھ ہمیں بچا لیتا ہے۔ ہم بھی کہیں گے کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ابراہیم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ابراہیم وہ مسافرت کی حالت میں رہا، وہ مختلف علاقوں میں مسافرت کی حالت میں جاتا رہا، مصر میں گیا، وہاں پر اس کو خطرہ تھا کہ مجھے مار دیں گے، میری بیوی مجھ سے چھین لیں گے۔ خداوند نے وہاں پر بھی اس کی محافظت کی۔ ایک اور علاقے میں بھی خداوند نے اس کی محافظت کی، وہ بھی خداوند کا ممسوح، خداوند نے اس کی جان کو بھی بچایا۔ ایک موقع پر جب ابراہیم کے بھتیجے لوط کو سنار، الاثر، ایلام اور جوئیم کے بادشاہ وہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ لوط کو بھی اسیر کر کے لے جا رہے تھے، اور اس بات کی خبر ابراہیم کو ملی، اور ابراہیم نے اپنے خانہ زادوں کو ساتھ لیا اور رات ہی کو ان پر حملہ آور ہوا، اور اپنے بھتیجے لوط کو اور جتنے لوگ اسیر تھے ان کو چھڑانے کا باعث ہوا۔ اب وہ خوف زدہ بھی ہے کہ اتنے بادشاہوں کے ساتھ میں نے جنگ کی ہے، ان کی رعیتیں، ان کے لوگ دوبارہ سے مجھ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس بات کا خدشہ تھا۔ اور وہ خداوند کا طالب ہوتا ہے، جب وہ خداوند کا طالب ہوتا تو خدا اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اور خدا پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب کی پہلی آیت میں اسے بتاتا ہے، اے ابراہیم تو مت ڈر، کیونکہ میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند ہماری سپر ہے۔ اگر کوئی شخص ہم پر حملہ آور ہوگا، کوئی وبا ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی، ابلیس، شیطانی قوتیں، ڈیمونک پاورز ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، تو خداوند ہماری محافظت کے لیے وہ سامنے ہے، ان کو روکنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں خداوند کے طالب رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، نہ صرف ہم خود کو خداوند کی محافظت میں رکھیں، بلکہ ہم ذمہ دار ہیں اپنے خاندانوں کے لیے،
اپنے خاندانوں کے لیے ہم الہی محافظت کو مانگیں. کس طرح سے میں خود اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے اسباب کو خداوند کی حفاظت میں رکھ سکتا ہوں. اس کی مثال، خوبصورت مثال ہمیں اسرائیلیوں کی زندگی سے ملتی ہے. خروج کی کتاب کے 12ویں باب کی 21ویں سے 25ویں آیت پڑھیں تو خدا، چونکہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ خدا مصریوں پر آفتیں نازل کر رہا ہے، اور اب خدا ایک اور آفت نازل کرنا چاہتا ہے جس میں خدا ملک مصر میں سے ہو کر گزرے گا اور مصریوں کے پہلوٹوں کو مارے گا. اور خدا نے اسرائیلیوں کو بتایا تھا کہ وہ خاندان کے حساب سے، ہر ایک خاندان کے حساب سے 1 سالہ نر برا لیں اور اس کو ذبح کریں اور اس کا خون باسن میں ڈالیں اور زوفے کے گچھے کے ساتھ اس خون کو لے کر دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا دیں. اور خداوند نے کہا جب میں گزروں گا اور خون لگا ہوا دروازوں پر دیکھوں گا تو اس گھر کو چھوڑتا جاؤں گا. اور میں یہ یقین کرتا ہوں اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص نافرمانی کرتا اور اس باسن میں سے خون کو لے کر زوفے کے گچھے کے ساتھ دروازوں پہ نہ لگاتا تو وہ بھی باقی مصریوں کے ساتھ رو پیٹ رہا ہوتا. آدھی رات کو مصر میں کوہرام مچ گیا اور لوگ رو پیٹ رہے تھے. بنی اسرائیل کس طرح سے رونے پیٹنے سے بچ گئے؟ کیونکہ خدا نے جو ان کو محافظت کے لیے طریقہ کار بتایا تھا، خدا نے جو ذریعہ بتایا تھا، خدا چاہتا تھا مجھ پر ایمان کا اظہار کہ میں حفاظت کر سکتا ہوں میری فرمانبرداری کے ساتھ اس ذریعے کو اپنانے سے، اس طریقہ کار کو اپنانے سے کیا جائے. اس کا مطلب کہ وہ لہو کو لگانے سے محفوظ رہے. اور یہ لہو خداوند یسوع مسیح کے لہو کا پیش خیمہ ہے، یہ اس کے کفارے کا پیش خیمہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر جو ہمارے لیے کوہ کلوری پر بہا ہے، ہم اس صلیب پر ایمان رکھیں، اس صلیب پر بہائے ہوئے لہو پر ایمان رکھیں. جس کا لہو بہا اس کی قدرت پر ایمان رکھیں، اس کے کفارے پر ایمان رکھیں کہ وہ میری خاطر لہو بہا تاکہ میں بچ جاؤں. جس طرح سے بنی اسرائیلیوں نے ایک برے کو ذبح کیا تاکہ ان کے پہلوٹے بچ جائیں، یسوع مسیح نے اپنا خون ہمارے لیے بہایا تاکہ میں اور آپ بچ جائیں. جب ہم اس کے خون پر یقین کریں گے، ایمان سے اس کے خون کو اپنی زندگیوں پر، اپنے روح جان بدن پر لے لیں گے تو ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. اور ہم یشوع کے بارے میں دیکھتے ہیں. یشوع نے جب شتیم سے یرو میں 2 جاسوس بھیجے اور ان جاسوسوں کی خبر اس ملک میں بادشاہ کو اور اس کے امرا کو ہو گئی. اب وہ سپاہیوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ خبر لیں، وہ سراغ لگائیں کہ وہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. کسی طرح سے ان کو معلوم ہوا کہ وہ راہب فاحشہ کے گھر میں ہیں، اور راہب فاحشہ اس وقت تک یقین کر چکی تھی کہ اسرائیلیوں کا خدا زندہ خدا ہے. اس نے سن رکھا تھا کہ خدا نے اسرائیلیوں کی محافظت کے لیے کس کس طرح سے کام کیا ہے. اس نے سن رکھا تھا کہ ان کا خدا قدرت والا ہے، اور اس خدا نے ان کے سامنے سے بحر کلزم کو بھی چیر کر 2 حصے کر دیا. ان کو تو پار لگا دیا، ان کی تو پانیوں میں حفاظت کی، لیکن جب دشمن انہی پانیوں میں آیا تو وہ ان پانیوں میں غرق ہو گیا. یہ جانتی تھی کہ اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے. اور اس عورت نے ان جاسوسوں کو بتایا کہ میرے لوگوں پر تمہارے خدا کا رعب چھا گیا ہے، تمہارا رعب چھا گیا ہے، کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ خدا تمہاری محافظت کرتا ہے، خدا تمہیں فتح دیتا ہے. اور اس عورت نے چونکہ ایمان رکھا، خدا پر ایمان رکھا، اس خدا پر ایمان رکھنے کے باعث ان جاسوسوں نے اس عورت سے کہا کہ جب ہم یرو پر حملہ کریں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی کے باہر ایک لال ڈوری لٹکا چھوڑنی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جتنے لوگ ہم حملہ آور ہوں گے ہم جان لیں گے کہ یہ تیرا گھر ہے، اور نہ صرف تو بلکہ تیرا گھرانہ بھی اس گھر میں آئے تو وہ بھی حفاظت کے ساتھ رہے گا. اور بھی جتنے لوگ تیرے عزیز و قارب ہیں جن کے بارے میں تو سوچتی ہے کہ ان کو بچنا چاہیے، ان کو تو بلا سکتی ہے. جو تیرے گھر میں ہوگا وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ باہر لال ڈوری لٹکی ہوگی
یہ لال ڈوری یہ کس طرح سے ذہن تیار کر رہی ہے، دروازوں کی چوکھٹوں پر خون کس طرح سے ذہن تیار کر رہا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہ سے پاک کرے گا اور ہمیں عذاب سے بچائے گا، ہماری عدالت نہیں ہوگی، ہم اس کی محافظت میں رہیں گے۔ اور ایوب کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، ایوب اپنے بچوں کو اپنے پاس بلاتا، ان کو پاک کرتا تھا، سوختنی قربانی ان کے لیے خدا کے حضور گزرانتا تھا، خدا کے حضور اپنے بچوں کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، خدا سے معافی مانگتا تھا، اے خدا اگر میں نے، میرے خاندان نے، میرے بچوں نے کوئی گناہ تیرے خلاف کیا ہے تو تو معاف کر دے۔ وہ جب خدا کے حضور درخواست کرتا، خدا اس کی سنتا تھا۔ اور جب ابلیس خدا کی حضوری میں آیا اور خدا سے اس کی ڈسکشن ہوئی، تو ابلیس جب ایوب کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے خدا تو نے تو اس کے گرد باڑ لگائی ہوئی ہے جس کو میں عبور نہیں کر سکتا، اس باڑ کے سبب سے تو نے ایوب کو اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کو محفوظ رکھا، وہ سب کے گرد تو نے باڑ لگائی ہوئی ہے۔ میں ایوب کا یا اس کی کسی چیز کا یا اس کے گھرانے کا نقصان نہیں کر سکتا، چونکہ تو نے اپنی الہی محافظت ان کو عطا کی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں الہی محافظت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خاندان کے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سب کو لے کر مسیح کی صلیب کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے لہو سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی حضوری میں آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی محافظت کو حاصل کریں۔ عزرا فقی، خدا کا ایک زبردست خادم، جب ارتخشستہ بادشاہ نے یہ اس پیغام کی منادی کرائی کہ جو کوئی شخص یروشلم میں لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ جائے، عزرا اور اس کے ساتھی لوٹنا چاہتے تھے، اور بادشاہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ سپاہیوں کو ان کے ساتھ بھیجے، کیونکہ رستے میں بہت سی قومیں جو اسرائیلیوں کی بدترین دشمن تھیں وہ ان پر حملہ آور ہو سکتی تھیں، لیکن عزرا نے کہا تھا کہ ہمارا خدا ہماری محافظت کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، جو اس کے طالب ہیں، جو اس کو چاہتے ہیں۔ اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہتا ہے، چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو خدا کے طالب ہیں خداوند کا ہاتھ ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہے، تو آئیں ہم خداوند کے طالب ہوں۔ ہم کس طرح سے خداوند کے طالب ہوں؟ عزرا 8ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے، وہ بعد میں ریکارڈ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر خدا سے محافظت کے لیے وہ منت کرنا شروع ہو گئے، اور جب انہوں نے روزہ رکھ کر خدا سے محافظت کے لیے منت کی تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے ہماری سنی۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے طالب ہوں گے دعا کرنے سے، روزہ یہ در حقیقت بتاتا ہے کہ ہم خدا کے طالب ہونے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ ہم سنجیدگی کا اظہار دعا سے اور اکثر و بیشتر روزے کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ہمارا خدا ہماری محافظت کرے، اور خدا ہماری ہمیشہ محافظت کرتا ہے۔ نہ صرف ہم اپنے اور اپنے خاندان کی محافظت کے لیے خداوند کے طالب ہو سکتے ہیں، بلکہ جو لوگ قید خانوں میں ہیں، جو لوگ مسائل اور مشکلات میں ہیں، جن کے تعلق سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے، ہم ان کی بھی محافظت کا باعث بن سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں پطرس کے بارے میں لکھا ہے کہ پطرس قید خانے میں سو رہا تھا، لیکن کلیسیا بدل و جان اس کے لیے دعا کر رہی تھی، اور جب کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی تھی وہ تو آرام سے قید خانے میں سو رہا ہے، اور ایسے میں جو یہودی ہیں ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، وہ تو پطرس کو مروانا چاہتے ہیں، وہ تو اس کے قتل کا فتویٰ لینا چاہتے ہیں، لیکن خداوند نے پطرس کو قید خانے سے نکالا۔ فرشتہ آیا، اسے تھپکی دی، پطرس بھائی اٹھ ذرا، اور اسے قید خانے سے نکالا۔ وہ خود نہیں جان رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اسے ایک رویا سی معلوم ہو رہی تھی، لیکن جب وہ پھاٹک سے باہر آیا تب اس نے جانا کہ خداوند نے میری محافظت کی ہے، اور وہ اسی گھر میں چلا گیا جہاں پہ دعا ہو رہی تھی۔
اور اس سے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ کس طرح سے دوسروں کی دعائیں میرے لیے الہی محافظت کا باعث ہیں، کس طرح سے میں خداوند میں خود کو محفوظ پاتا ہوں۔ یوحنا عارف کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ پتمس کے جزیرے میں ہے، وہاں پہ وہ قید خانے کی حالت میں ہے، وہ وہاں پہ وہ اذیت کی حالت میں ہے، وہ سزا دے کے اسے وہاں پہ بھیجا گیا ہے، لیکن خداوند کا وہ طالب ہے اور خداوند کی حضوری اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ خداوند کا نیا مکاشفہ، خداوند کی جلالی حضوری کا مکاشفہ، اسے آنے والے وقت میں جس طرح سے خداوند کا جلال وہ قوموں پر ظاہر ہوگا، اس سب کا مکاشفہ اسے مل گیا۔ اور وہ 11ویں باب میں، مکاشفہ 11ویں باب میں 2 خادموں کا بھی ذکر کرتا ہے، جس کو دنیا کے لوگ مارنا چاہتے ہیں لیکن ان پر غالب نہیں آ پا رہے، لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی خدمت کو پورا کر لیا، جب انہوں نے اپنی خدمت کو پورا کر لیا، تب اس کے بعد وہ قتل ہوئے۔ اس سے پہلے کوئی انہیں قتل نہیں کر سکا، لیکن خداوند نے پھر ان کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ جب ہماری خدمت مکمل ہو جائے گی تب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خداوند میں بھروسہ رکھنے کی، خداوند میں دلیر رہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے ہمیں خوف کا روح نہیں دیا، خداوند نے ہمیں دلیری کا روح دیا ہے۔ ہم دلیری سے چلیں گے، ہم خداوند کے جلال کے لیے کام کریں گے، ہم قوموں میں اس کے جلال کا پرچار کریں گے تاکہ وہ بھی خدا کی محافظت میں آئیں، وہ بھی الہی محافظت کو حاصل کریں۔ اور صدرک میثق عبدنجو سے ہم ایک زبردست سبق سیکھتے ہیں۔ جب ان کو آگ کی بٹی میں پھینکے جانے کا خطرہ ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس مورتی کو سجدہ کریں، اور وہ انکار کر دیتے ہیں، اور ان کو دوبارہ سے بتایا جاتا ہے کہ اب تم نے اگر اس مورتی کو سجدہ نہ کیا تو تمہیں اس بٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ان کا جواب بڑا سادہ تھا، کہ بادشاہ ہم اس مورت کو ہرگز سجدہ نہیں کریں گے، اور ہمارا خدا ہمیں اس آگ کی بٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر ہماری خدمت مکمل ہو گئی ہے اور اگر اس کی مرضی ہے کہ اب ہم اس دنیا سے جائیں اور وہ ہمیں نہ بھی بچائے تو بھی ہم اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم کبھی ایمان میں سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ خدا ہماری محافظت کرتا ہے، اس کی محافظت ہمیں ملتی رہتی ہے۔ اور آخر میں اس بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم ابلیس سے خبردار ہیں، کیونکہ ابلیس کئی دفعہ ہمیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتاب مقدس کا درست ادراک ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ابلیس کے سارے حملوں سے بچ سکیں۔ اس نے خداوند یسوع مسیح پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل کے کنگرے پر ہیں، اور ابلیس کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، تیری بائبل لکھا ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور ملاکی نبی کے صحیفے میں بھی ہے کہ خداوند ناگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ یہ سارے ریفرنسز موجود تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو نیچے نہیں گرایا۔ خداوند یسوع مسیح کلام کا درست ادراک رکھتے تھے، اس کے مفہوم کو درست طور پر سمجھتے تھے، اور صرف ایک آیت کو نہیں، اس کے سیاق و سباق کو، پوری کتاب مقدس کو سمجھتے تھے کہ پوری کتاب مقدس کا الہی محافظت کے تعلق سے مجھے کس طرح سے پیغام قبول کرنا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے گرانے کی بجائے ابلیس کو یہ کہہ کر شرمندہ کیا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ہمیں حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ الہی محافظت حاصل کرنے کے لیے ہم داؤد کی طرح خدا کی حضوری میں آ جائیں، ہم پولس اور سیلاس کی طرح قید خانوں کسی صورتحال میں بھی ہوں، ہم وہاں پر بھی حمد کے گیت گائیں، وہاں پر بھی خداوند کی حضوری ہماری محافظت کرے گی۔ ہم خداوند سے ڈریں تاکہ خداوند ہماری محافظت کرے۔ ہم اس کے روح القدس کے مسا میں رہیں، کیونکہ وہ اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ ہم خداوند کے طالب ہوں، جس طرح سے عزرا خداوند کا طالب ہوا تھا۔ خداوند اپنے طالبوں کو بچا لیتا ہے۔ ہم دعا کریں، روزہ رکھ کر خداوند کے طالب ہونے کا اظہار کریں۔ ہم جس طرح سے بنی اسرائیلیوں نے لہو
دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا کر خود کو محفوظ کیا۔ ہم یسوع مسیح کے لہو کو اپنی زندگیوں پر لے کر اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ میرے عزیزوں، ہمیں موت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں موت کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جینا ہمارے لیے مسیح، اور مر بھی جائیں تو مرنا ہمارے لیے نفع ہے۔ اس لیے پولس کہتا ہے جی چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، لیکن ہم جئیں گے اور خدا کے جلال کے لیے جئیں گے۔ جب اس کی مرضی ہوگی تو ہم کوچ کر کے اس کے پاس جا رہیں گے۔ خداوند اب سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ جس طرح سے خدا کے لوگوں نے، جن کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو الہی محافظت میں دیا، اپنے خاندانوں کو الہی محافظت میں دیا، خداوند ہمیں بھی فضل دے کہ ہم ان ذرائع کو، ان طریقہ کار کو اپنا کر خود کو اور اپنے خاندانوں کو اور جو لوگ مسائل میں ہیں ان کو بھی الہی محافظت میں دیں۔ آمین۔